اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 102 میں خداوند عالم فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تقوی الہی اختیار کرو اور اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور جب تم مرو تو مسلمان ہو کر مرو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اور تفرقے بازی میں نہ جاؤ۔ آج ہمارا موضوع ہے اتحاد اسلامی۔ دیکھیے، جس قوم کے اندر اتحاد اور وحدت ہے وہ قوم مضبوط ہوتی ہے، اور جس قوم کے اندر تفرقہ ہے وہ قوم ضعیف ہوتی ہے۔ جو قوم تفرقے کا شکار ہے اس قوم کے دشمن کو موقع ملتا ہے اور وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر حملہ کر کے بہت ساروں کا نقصان کر سکتا ہے۔ جیسے کہ ایک روایت میں ہے کہ اگر ایک بھیڑ اپنے گلے سے ریوڑ سے الگ ہو جائے تو اس کو خطرہ ہوتا ہے کہ بھیڑیا کھا جائے گا۔ اسی طرح ہمارے مسلمانوں کا بھی اتحاد ہونا چاہیے اور ایک دوسرے سے جدا نہیں ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن حملہ کرے اور اس کو قتل کر دے۔ دیکھو، ایک واقعہ ہے، حکایت ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، بڑی حکمت آمیز ہے۔ کہتے ہیں کہ 3 آدمی تھے، ایک پیش نماز تھا، ایک سید تھا اور ایک پبلک کا آدمی تھا۔ یہ تینوں جا رہے تھے تو راستے میں کوئی باغ آیا تو انہوں نے جو بھی مالٹے تھے، امرود تھے، جو بھی، وہ انہوں نے پھل جو ہے اتارا اور کھایا بھی سی اور ساتھ بھی رکھا۔ باغ کے اندر ہی ابھی تک تھے، باغ کا مالک آ گیا۔ باغ کا مالک بہت ہی سمجھدار اور عقل مند انسان تھا۔ اس نے یہ سمجھا کہ اگر میں نے ان کو کوئی گال دی، ان کو برا بلا کہا، ان کی سرزنش کی، تو یہ 3 ہیں اور میں 1 ہوں، یقیناً یہ مجھے ماریں گے۔ لہذا اس نے عقل سے کام لیا اور سازش کی۔ اب سوچنا کہ سازش اس نے کیسے کی۔ اس نے سب سے پہلے یہ کہا کہ بھائی دیکھو، یہ تو سید ہے، آل رسول ہے، سادات کا احترام ہے، ہم سادات کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، سادات کا تو حق ہے، وہ اپنا حق لے رہا تھا۔ ہاں بھائی مولانا صاحب، تو اور یہ جو دوسرا آدمی ہے یہ کس لیے آیا ہے؟ اس نے کیوں چوری کی ہے؟ تو سید چپ ہو گیا اور ان 2 آدمیوں کو انہوں نے کیا کر دیا؟ پکڑ کے باندھ دیا۔ یا یوں سمجھو کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو، یہ عوام کا آدمی جو ہے نا، اس کو حق حاصل نہیں ہے کہ یہ چوری کرتا۔ سید کا اپنا حق تھا، مولوی کا بھی اپنا حق تھا، بچے پڑھاتا ہے، ہم ان دونوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس ایک آدمی کا جو ہے نا، عوام کا اس کا حق نہیں بنتا تھا۔ لہذا وہ جو سید اور وہ مولوی وہ چپ ہو گئے۔ انہوں نے اس آدمی کو، مالک نے اس شخص کو ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ پھر اس مولانا اور سید کے پاس آئے اور کہا یہ تو ہے سید، سادات کا احترام ہے، تو مولوی ہوتے ہوئے تو یہی بچوں کو درس دیتا ہے، تو یہی لوگوں کو درس دیتا ہے کہ یہ ایسے کام کرو۔ اب سید خاموش ہو گیا کہ یہ بچ جائے گا،
تو اس نے مولوی کو ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا اور آخر میں سید کے پاس آ گیا کہ اے آل رسول، کیا تمہاری یہ شان ہے کہ لوگوں کا غلط مار اور حرام کھاؤ؟ اس کو بھی ایک درخت کے ساتھ باندھا اور تینوں کو مارا۔ اب مسلمانوں کے جو دشمن ہیں وہ یہ سازش کر رہی ہیں کہ ان کو آپس میں اختلاف ڈلائیں اور ایک ایک کو ماریں، کیونکہ اس سے آسان ہوتا ہے۔ اب دیکھو، اس نے کہا کہ یہ عوام کا آدمی ہے، لہذا اس کو باندھ دیا، دوسرے دو چپ ہو گئے۔ پھر مولوی کو کہا کہ تو نے یہ کیوں کام کیا، اس کو باندھ دیا، سید خاموش ہو گیا۔ پھر آخر سید کو بھی اس نے باندھا۔ اسی طرح ہمارا دشمن یہودی اور نصرانی یہی سازش کر رہا ہے کہ پہلے ہمارے اندر اختلاف ڈال رہا ہے اور پھر ایک ایک پر حملہ کر رہا ہے۔ افغانستان پر انہوں نے حملہ کیا، کہاں ہیں مسلمان ممالک؟ چپ ہیں، خاموش ہیں۔ عراق پر حملہ کیا، چپ ہیں۔ شام پر حملہ ہوا، چپ ہیں۔ کتنا زیادہ نقصان مسلمانوں کا ہوا۔ مسلمان دوسرے یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا کیا ہے، وہ جانے اور یہ جانے، یہ جانے اور وہ جانے۔ دیکھیے، جب تک مسلمانوں کا اتحاد نہیں ہوگا، یقین کرو ذلت و خواری ہوگی۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کو رسوائی کے طور پر تعارف کرایا جاتا ہے، مسلمان کو قاتل کے طور پر پہچان کرایا جاتا ہے۔ آج لوگ اتنا متنفر ہو گئے ہیں اسلام سے کہ وہ کہتے ہیں کہ اسلام تو نام ہی خون ریزی کا ہے، جنگ اور خون ریزی، اس لیے کہ دشمن جو ہے وہ کامیاب ہو چکا ہے ہمیں آپس میں لڑانے کی۔ کبھی کہتے ہیں یہ شیعہ اور سنی، ان کی آپس میں جنگ لگا دی۔ پہلے کراچی میں پٹھان اور پشتو کی لڑائی ہو گئی، پشتو پٹھان اور سندھیوں کی لڑائی ہوئی، مہاجروں کی اور سندھیوں کی لڑائی ہو گئی، پنجابیوں کی اور سندھیوں کی۔ کراچی میں ہمیشہ دو گروہ ہوتے تھے اور آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، خون ریزی ہوتی رہتی تھی۔ بس حکومت تو پھر کیا کرتی ہے؟ حکومت نے جتنا کنٹرول کرنا ہوتا ہے وہ کرتی ہے۔ تو یہ جو آیت ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اس کا شان نزول کیا ہے؟ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں عربوں کے اندر دو گروہ تھے، اوس اور خزرج۔ 100 سال تک ان کی جنگیں اور لڑائیاں اور خون ریزی ہوتی رہی، کئی لوگ مارے گئے، کتنا مالی طور پر نقصان، جانی نقصان، اقتصادی نقصان، معاشرے کو اندر کوئی امن و امان نہیں تھا۔ یہ دو گروہ تھے۔ لیکن جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ میں ہجرت کر کے آئے تو اسلام کا سب سے بڑا امتیاز یہ تھا کہ رسول خدا کامیاب ہوئے ان دو گروہوں کے درمیان صلح کرانے کا، اور ان دونوں گروہوں کی آپس میں صلح ہو گئی، اوس اور خزرج کی۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک اوس قبیلے کا آدمی اور ایک خزرج قبیلے کا آدمی، یہ آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے۔ ایک کہتا ہے میرا قبیلہ بڑا شرافت والا ہے اور ہمت والا ہے اور شجاعت والا ہے، دوسرا کہنے لگا ہم بڑے فضیلت والے ہیں۔ ان میں سے ایک سالبہ تھا جس نے کہا خزیمہ بن ثابت ذو شہادتین ہیں، اور اسی طرح حنظلہ غسیل الملائکہ ہیں، جن کو غسل ملائکہ نے دیا، وہ ہم میں سے ہے۔ اور دوسرا اسد بن زرارہ، اس نے کہا ہمارے 4 آدمی تھے، ابی بن کعب، معاذ بن جبل، زرارہ بن ثابت، سعد بن عبادہ، یہ ہمارے آدمی تھے، یہ بھی بڑے نیک تھے۔ تو جب وہ آپس میں افتخار کرنے لگے
تو اور میں ہونے لگی۔ جب ان کے قبیلوں کو پتہ چلا تو انہوں نے تلواریں اٹھائیں اور ایک جنگ کا ماحول بن گیا، اور ایک دوسرے کے لیے دوبارہ پرانی دشمنی، وہی جو صلح ہوئی تھی، اس صلح کے بعد دوبارہ جنگ کرنا چاہتے تھے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ فوراً آئے، اور آپ نے بڑی ہی عقل مندی اور بہت ہی تدبیر اور تفکر کے ساتھ ان کے درمیان صلح کرا دی، اور وہ جنگ کی آگ بجھ گئی، ورنہ اس کے بعد پھر بہت ہی نقصان ہونا تھا۔ اور اس آیت کے اندر ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یعنی تمہارا صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، اسلام کافی نہیں ہے، بلکہ اسلام لانے کے بعد نیک عمل، وحدت اسلامی اور رسول کی پیروی بھی ضروری ہے۔ اور پھر یہ جو فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کہ اللہ کی رسی سے مضبوطی سے تھامو، اس سے کیا مراد ہے؟ تو جب ہم تفسیر اور آیات الہی اور روایات کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے بارے میں علماء کے 3 نظریے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں حبل اللہ سے مراد، اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے، ایک نظریہ۔ دوسرا نظریہ ہے کہ حبل اللہ یعنی اللہ کی رسی سے مراد اسلام ہے، اور ایک یہ بھی نظریہ ہے کہ حبل اللہ سے مراد آل رسول ہیں۔ تو یہ 3 نظریے ہیں حبل اللہ یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہمیں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔